بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ڈاکٹر سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کی کتاب مقدمہ للبیت الفقہی کے چند اہم مباحث کی تشریح اور توضیح ہم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آج جو ہم چیز بیان کریں گے وہ اس کا تعلق تاریخ فقہ کے ساتھ ہے کہ فقہ جو ہم تک آج تک پہنچی ہے، جو فقہ کی کتب ہیں، جو مسائل ہیں، وہ کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک آئے ہیں۔ تو مختصر سی ہم بات کریں گے، یہ ہمارا آخری چیپٹر ہوگا اس دورے کے سلسلے کا۔ اس پر ہم اپنا دورہ اختتام کریں گے۔ باقی اور بہت سے مباحث ہیں اس کتاب کے جو کہ فقہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اصول فقہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، قواعد فقہیہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی توفیق دی تو اس کی تکمیل کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تاریخ فقہ کے حوالے سے شیخ نے یہاں بنیادی چیز یہ ذکر کی ہے کہ جس علم کو بھی ہم علم شرعی کہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا علم جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اس کا استعمال نہیں تھا، تو وہ علم شرعی نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے شیخ نے یہاں مثال دی ہے کہ لو جاءنا قائل فقال المنطق علم شرعی، اگر کوئی آیا اور کہے کہ بھائی منطق جو ہے علم شرعی ہے، تو ہم کہیں گے کہ منطق تو اس کا استعمال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا نہیں، تو یہ علم شرعی نہ ہوا۔ یہ لغت سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لغت کے مباحث سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق علم شرعی سے نہیں ہے۔ لہذا علم شرعی کسی بھی علم کے شرعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کسی نہ کسی شکل میں وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو۔ تو علم فقہ جو ہے یہ علم شرعی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا موجود تھا، وجود مسائل موجود تھے، انہی مسائل کی روشنی میں جو ہے وہ صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا شیخ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے جو تاریخ فقہ جو ہے اس کو چند ایک مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ فرماتے عصر التشریع، یعنی کہ وہ دور جس میں احکام کی تشریع ہو رہی تھی، احکام نازل ہو رہے تھے، لاگو ہو رہے تھے۔ وَهَذَا مِن بِعْثَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کے نبی رسول بننے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا دور ہے۔ اس دور کے اندر شریعت لاگو ہو رہی تھی، نئے نئے احکامات آ رہے تھے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عصر تشریع، یعنی تشریع کا زمانہ۔ دوسرا مرحلہ جو ہے فرماتے ہیں کہ عصر الخلفاء الراشدین، یہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے جو سن 40 ہجری پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، یہ دوسرا دور فقہی ہے۔ تیسرا دور فقہی جو ہے وہ فرماتے ہیں عصر صغار الصحابہ و کبار التابعین، صغار صحابہ کا دور اور کبار تابعین کا، یعنی صحابہ کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور تابعین کا زمانہ عروج پر تھا، کبار تابعین موجود تھے۔ تو اس زمانے کو کہتے ہیں عصر صغار الصحابہ و کبار التابعین، چھوٹے صحابہ اور بڑے تابعین کا دور۔ یہ تقریباً 40 ہجری سے لے کر اوائل القرن ثانی ہجری، دوسری صدی ہجری کے اوائل تک یہ دور قائم رہا۔ چوتھا جو دور ہے وہ ہے عصر التابعین والائمہ المجتہدین، تابعین کا دور جو مطلق جس میں صحابہ نہیں تھے، اور ائمہ مجتہدین کا دور ہے جو مطلع القرن الثانی، قرن ثانی یعنی دوسری صدی ہجری کے شروع سے لے کر الی منتصف القرن الرابع اور چوتھی صدی ہجری کے درمیان تک، یعنی کہ آدھے دور تک، چوتھی صدی ہجری کے درمیان تک یہ دور قائم رہا، یعنی دوسری صدی ہجری کے اوائل سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے درمیان تک، یہ چوتھا دور تھا۔ پانچواں دور ہے ما یسمى بعصر التدوین، اس زمانے کو عصر تدوین فقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں فقہ کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر، مضمون کے طور پر لکھا گیا، پڑھا گیا، مرتب کیا گیا اور پھر اس کو آگے رائج کیا گیا، لاگو کیا گیا۔ وقد حصل فيه شيء من التقلید والجمود، اس دور میں کہتے ہیں کہ یہ جو پانچواں دور ہے اس میں تقلید اور جمود
اور تعصب مضبوط ہوا اس دور میں۔ وہذا من منتصف القرن الرابع، یہ چوتھی صدی ہجری کے نصف سے لے کر الی سقوط بغداد تک اس کا دور ہے۔ چھٹے مرحلے میں شیخ فرماتے ہیں کہ یبدأ من سقوط بغداد، یہ سقوط بغداد سے یہ دور شروع ہوتا ہے، الی العصر الحدیث، آج تک یہ دور جاری و ساری ہے۔ تو یہ علماء کرام نے 6 ادوار میں تقسیم کی ہے فقہ کی تاریخ، کہ اس ہر دور میں فقہ ایک نئے تصور، ایک نئے نہج کے ساتھ جو ہے وہ نمودار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے دور جو ہے وہ عصر تشریع تھا، اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور ہے، اس کے بعد صغار صحابہ اور کبار التابعین، اس کے بعد تابعین اور ائمہ مجتہدین کا دور ہے، اور اس کے بعد جو ہے تقلید و جمود کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمومی طور پر جو احکام جو تشریع میں نازل ہوتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کے بارے میں شرعی حکم نازل ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، اپنی بیوی کو کہا تم میری ماں کی طرح ہو، واقعہ ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، مسئلہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ نے وہ حکم کے مطابق، اس واقعے کے مطابق جو ہے وحی نازل کی کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس کا آگے کفارہ بتایا گیا۔ تو واقعہ ہو گیا، واقعے کے جواب میں جو ہے وہ آیت یا حدیث جو ہے بیان ہو جاتی تھی۔ دوسری قسم جو ہے وہ ورود السؤال، سوال کوئی کرتا تھا کہ مسئلہ پوچھتا تھا، اس کا جواب میں وہی نازل ہوتی تھی۔ تیسری قسم جو ہے تشریح و احکام غیر مسبوقہ بواقعہ، ایسے بھی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے جس کا کسی واقع حادثے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ استقلالاً بنیادی طور پر جو ہے شرعی احکام بھی بہت سے نازل ہوئے۔ اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نمازوں کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، یہ جو ہے نا زکوٰۃ سوالوں کے جواب میں نہیں بلکہ یہ براہ راست استقلالی طور پر جو ہے احکام یہ نازل ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تشریع کی یہ صورتحال تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کا بڑا اس میں ایک کردار ہے فقہ کے مسائل کو منظم کرنے میں، کیونکہ انہوں نے احادیث، فقہ اصل کیا ہے، حدیثوں سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے علماء شہید ہو رہے ہیں، قراء، تو علم جو ہے مدون نہیں ہے، تو انہوں نے پھر عمر بن حزم کو، ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم کو حکم دیا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھو اور ان کو لکھ لو، فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ علم مٹ نہ جائے اور علماء چلے نہ جائیں، لہذا اس کو لکھ کر رکھ لو۔ تو یہ جو لکھا گیا اس دور میں احادیث کو، ان احادیث میں ایک فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ پھر شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اسی دور میں جو ہے فقہی مدارس بھی ظاہر ہوئے، جیسے ایک مدرسۃ اہل الحدیث تھا حجاز میں، اور دوسرا مدرسۃ اہل الرائے تھا عراق میں، اور اہل حدیث حجاز میں جو مدرسہ تھا اس پر جو ہے وہ سنت کی اتباع کا غلبہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت سے احادیث موجود تھی حجاز میں، راویان موجود تھے، صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے۔ بعد میں عراق میں جو ہے کیونکہ یہ قلت تھی علماء کی، احادیث روایات کی قلت تھی، تو وہاں جو علماء تھے ان کو اجتہاد کا سہارا لینا پڑا جو ان کے پاس نصوص تھی۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں ثم جاء عصر التابعین والائمۃ المجتہدین، پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، امام مجتہدین کا دور آیا۔ وفی هذا العصر نضج الفقہ وازدہر، اس میں فقہ جو ہے وہ اس نے ترقی کی اور وبلغ ذروۃ عظیمہ وشأن عظیم، اور بڑے عظیم رتبے پر یہ علم پہنچا۔
کما یدون فی اول الامر مع سنہ، پہلے یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ احادیث کے ساتھ ہی فقہ کو مدون کیا جاتا تھا، بعد میں ثم اصبح یدون تدوینا خاصا، بعد میں مستقل اس کی تدوین ہونے لگی۔ اور پھر فرماتے ہیں فی هذا العصر ابتدأ التصنیف فی اصول الفقہ، اسی زمانے میں اصول فقہ میں جو ہے تدوین شروع ہو گئی۔ کتب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی الرسالہ، اس کے بعد جو ہے فجمعت اصول هذا العلم فی هذه المرحلہ، فقہ کے یہ اصول جمع ہو گئے امام شافعی کی کتاب الرسالہ میں۔ پھر فرماتے ہیں اذا نظرنا الى تدوین الفقہ فی هذا العصر يمكن ان نقسم الى ثلاثة اقسام، کہ اس دور میں اگر ہم تدوین فقہ کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تدوین الفقہ مختلطا بالسنت والآثار، کہ فقہ کو لکھا گیا احادیث اور آثار کے ساتھ ساتھ، ایکتب مع سنت والآثار۔ دوسری قسم یہ ہے کہ تدوین الفقہ مجردا من الحدیث والآثار، یعنی کہ ایسی فقہ بھی لکھی گئی جس میں آثار اور احادیث نہیں تھی، الگ تھی، صرف مسائل تھے اور ان کا حکم تھا۔ تیسری قسم فرماتے تدوین الفقہ مع ادلتہ، فقہ کو لکھا گیا ادلہ کے ساتھ، وشیء من المقارنہ والخلاف، اور جو اختلافات تھے ان کا مقارنہ بھی کیا گیا اس کی روشنی میں۔ تو یہ تین طرح کی تدوین ہوئی، یعنی کہ صحابہ کرام میں کے دور میں تو حدیث کے ساتھ ہی مسائل تھے، اس طرح تابعین کبار تابعین کے دور میں بھی یہی مسئلہ تھا، تو لیکن یہ جو دور آیا اس دور میں جو ہے یہ تین طرح کے تداوین فقہ، یعنی فقہ کی تدوین تین طرح سے ہوئی، ایک آثار و احادیث کے ساتھ، دوسرا صرف مسائل بغیر آثار و احادیث کے، اور تیسرا جو ہے دونوں کے ساتھ، آثار مسئلہ اس کے ساتھ اس کی دلیل اور اختلافات کا مقارنہ۔ اس کے بعد جو آخری دور بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تقلید کا دور تھا، جمود کا دور تھا۔ فی هذه المرحلة ظہر التعصب، تعصب بہت بڑھا، برز تقلید المحض، تقلید محض پر لوگ جھکنے لگے، اس سے پہلے یہ نہیں تھی۔ وفشا فی اصحاب المذاہب، یہ تقلید جو ہے وہ تقلید شخصی یہ اصحاب مذاہب میں عام ہو گئی۔ وفی هذا العصر بدأت النفرۃ بین اصحاب المذاہب الفقہیہ، اسی دور میں اصحاب مذاہب فقہیہ کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوئیں۔ حتی قاد ذلک الی دراست آراء لم تکن معلومہ ان المتقدمین من الفقہاء، کہتے ہیں کہ اسی تعصب اور جمود، تنگ نظری کی وجہ سے ایسے مسائل سامنے آنے لگے جن کی پہلے مثال نہیں ملتی تھی۔ ان کی مثال انہوں نے دی کہ جیسے کل بحث فی صحت الاہتمام الحنفی بشافعی، کہتے ہیں ایسے مسئلے بھی بحث ہونے لگی کہ کیا شافعی جو ہے حنفی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہونے لگے۔ پھر کہتے ہیں والبحث فی صحت الاہتمام الشافعی، اس کے برعکس کیا شافعی کی حنفی کے پیچھے ہو جاتی ہے یا حنفی کی شافعی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر یہ تعصب بھی آ گیا کہ کیا حنفی عورت کی شافعی مرد سے شادی ہو سکتی ہے یا شافعی مرد کی حنفی عورت سے ہو سکتی ہے۔ ایسے تعصب والے مذاہب جو ہے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ جس میں ایک اچھی ہوا چلی ہے، جس میں سقوط بغداد کے بعد کہ اس میں کچھ مجتہد علماء بھی پیدا ہوئے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، شیخ الاسلام ابن قیم ہیں، اور کچھ مذاہب کے مجتہدین ہیں، امام نووی ہیں، ابن حجر ہیں جو شافعی مذہب کے مجتہد ہیں۔ اس طرح حنفی مذہب میں ابن الحمام جو صاحب فتح القدیر ہیں وہ حنفی مذہب کے مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جمود کے بعد تھوڑا سا ایسا ہوا کا جھونکا آیا کہ کچھ مجتہد علماء پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرحلہ اخیرہ آتا ہے جو 10 ہجری سے لے کر آج تک چلا ہے۔ اس میں فقہ کی حالت وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس میں تعصب عام ہو چکا ہے، اور عمومی طور پر لوگوں کا یہی وتیرہ بن گیا ہے کہ ایک مذہب کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی کی تقلید کرو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو،
تحقیق کا، اجتہاد کا دروازہ لوگوں نے بالکل بند کر دیا ہے۔ ہاں کچھ مجتہدین اٹھے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شیخ نے ذکر کیا کہ شوکانی ہیں، امام صنعانی ہیں، صدیق حسن خان ہیں، یہ غیرهم من العلماء الذین کانوا یدعون الی الاجتہاد، یہ اجتہاد کی طرف بلاتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ ان 6 ادوار کو انہوں کہتے ہیں فقہ، ان 6 ادوار میں مختلف مراحل سے گزری ہے۔ یہ ہر مرحلہ جو ہے تفصیل طلب ہے کہ اس میں کس کس طرح کا اجتہاد ہوا ہر مرحلے میں، اور علماء نے کیا کیا خدمات دیں، کون کون سی کتابیں لکھی گئیں، یہ بات ساری تفصیل طلب ہے۔ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ فقہ جو ہے اسی طرح ہی ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا یہ علم، بلکہ تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں ہر دور میں اس کی تھوڑی شکل چینج ہوتی رہی ہے، طریقہ کار چینج ہوتا رہا ہے، اس کے عمل کرنے والوں کی طبیعتوں میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، لیکن یہ علم ایک تسلسل کے ساتھ چل کے آج ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے جو مجتہد علماء کرام ہیں ان کی آراء کی قدر کرنی چاہیے، ان کی اجتہادات کی جو ہے تکریم کرنی چاہیے، لیکن اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ حجت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اتباع سنت کی طرف آئیں، تقلید اور محض جمود اس کا شریعت میں کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کا ہمیں پیروکار بنائے، عامل بالسنہ و بالکتاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ٹائٹل عطا فرمائے اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔